پاک افغان بارڈر کو ڈیورنٹ لائن کہتے ہیں. تو جو اس کو ڈیورنٹ لائن کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایجنڈا گریٹر پختونستان ہے، اور گریٹر پختونستان جو ہے وہ پاکستان ٹوٹنے کے خواب دیکھنے ہیں. ہم نے لاکھوں کروڑوں ریفیوجیز کو ہم نے یہاں پہ پناہ بھی دی، ہماری ان کو شہریت بھی ملی، اور یہاں پہ انہوں نے فرسٹ کلاس سٹیزن کی طرح انہوں نے زندگی بھی گزاری. اور پھر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ پاکستان نے ڈالروں کے عوض یہ سب کچھ کیا، لیکن جو قیمت پاکستان نے ادا کی ہے اس کا کبھی کسی نے اندازہ لگایا ہے؟ کتنی جانیں گئی ہیں، کتنے سالوں سے ہم وار اگینسٹ ٹیرر میں ہم سینڈوچ بنے ہوئے ہیں. کتنے یونیفارم پرسنل، کتنے فوجی جوان، کتنے پولیس جوان، کتنے رینجرز کے، کتنے ایف سی کے، کتنے ملیشیا کے وہ جام شہادت نوش کر گئے. کتنے سویلینز، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، باپ، بچے، جوان، بوڑھے، مزدور، انجینئر، ڈاکٹر. کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ دھماکے نہیں ہوئے اور لاشیں اٹھا کے لوگ تھک گئے؟ تو کیا یہ کاسٹ کم ہے؟ قیمت تو ہم نے بڑی ادا کی ہے. یہ پختونستان کا ایجنڈا لے کر آئے ہیں تو میرے خیال میں پھر انہوں نے اعلان نہیں کیا، اور نہ ہم ایسا ہونے دیں گے. لیکن یہ ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ اگر وہ گریٹر پختونستان کا اعلان کریں گے یا خیبر پختونخوا کو الگ کریں گے یا ڈیورنٹ لائن کی بات کریں گے تو پھر ان کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوگا. پی ٹی ایم جو ہے تو اس کی اپنی وہی پرانی پوزیشن ہے جو آج سے 7 سال پہلے تھی. پی ٹی آئی کی پوزیشن چینج ہو گئی ہے. انہوں نے اپنا جو ان کی پوزیشن ہے وہ تبدیل کر لی ہے. پہلے یہ پرو اسٹیبلشمنٹ تھے، اب یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے. پہلے یہ بوٹ پالش کرتے تھے، آج بوٹ کو گالی دیتے ہیں، آج بوٹ کو برا بھلا کہتے ہیں. حالانکہ ہم کہتے ہیں پودے گملوں میں نکلتے ہیں، پی ٹی آئی کے لیڈر سارے جوتوں سے نکلے ہیں. ہمیں تو ان کی حیثیت معلوم ہے، ہمیں تو ان کا شجرہ نسب سارا معلوم ہے کہ ان کی حیثیت تھی کیا. جنرل باجوہ نہ ہوتے، جنرل فیض نہ ہوتے، ثاقب نثار نہ ہوتا، عمر عطا بندیال نہ ہوتا، تو کیا یہ لوگ حکومت یا عمران خان وزیر اعظم بن سکتا تھا؟ نیور، یہ ممکن ہی نہیں تھا. لیکن جب ان کو 9 مئی کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ریاست صرف ماں جیسی نہیں ہوتی، ریاست پھر غصے والے باپ کی طرح بھی ہوتا ہے، اور ریاست کو پھر بگڑے بچے کو سنبھالنا اور سنوارنا اور اس کی تربیت کرنا بھی آتا ہے، تو ان کی پوزیشن چینج ہونی تھی. پی ٹی ایم جو بات کرتی ہے، اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پی ٹی ایم کو پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. پشتونوں کے مسائل ہر صوبے میں مسائل ہیں. اس طرح کل کو کوئی پنجاب میں بھی پی ٹی ایم بن سکتی ہے، پنجاب تحفظ موومنٹ، اسی طرح سندھ میں بھی بن سکتی ہے، اس طرح بلوچستان میں بھی بن سکتی ہے. مسائل ہر جگہ ہوتے ہیں. ہمارا ملک ایک غریب ملک ہے، اور ہم ترقی پذیر ملکوں اس میں بھی اگر لسٹ میں آ جائیں تو یہ میرے خیال میں بڑی بات ہے. ایسے ملک میں لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں، لیکن ان کی نبض پر ہاتھ رکھ کر پھر اداروں کو، ملک کو، ریاست کو اور حکومت کو بلیک میل کرنا، میرے خیال میں I think this is something very dirty politics. اور پھر جب آپ پہ یہ الزام بھی ہو کہ آپ یہ کسی اور کے ایجنڈے پہ کر رہے ہیں، اور پھر آپ پہ یہ بھی الزام ہو، میں پشتون ہوں لیکن مجھے کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں پی ٹی ایم سے سرٹیفکیٹ لوں گا، یا میں کسی اور لسانی جماعت سے سرٹیفکیٹ لوں گا کہ میں پشتون ہوں کہ نہیں ہوں. نہیں، نہ میں کسی کو سرٹیفکیٹ دیتا ہوں اور نہ مجھے کسی کا سرٹیفکیٹ چاہیے. لیکن پشتونوں کے نام پر سیاست کرنے سے پہلے آپ کم از کم یہ دیکھ لیں کہ آپ کے جلسے میں افغانستان کا جھنڈا تو لہرایا جاتا ہے، لیکن اس میں پاکستان کا جھنڈا نہیں ہے. ایک تو میں نے آپ کو پہلے جس طرح بتایا نا کہ یہ کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے، یا کوئی ایسی نہیں ہے کہ مطلب جس میں کوئی نظریاتی لوگ اکٹھے ہوں. پی ٹی ایم میں تمام پارٹیوں کے لوگ شامل ہیں، ان کو لسانی بنیادوں پر اکٹھا کیا جاتا ہے.
کہ جو پشتون پشتون پشتون، لیکن وہاں پر سارے پشتون تو یہ نہیں ہے کہ وہ جو وہاں پہ جا کے منظور پشتین کے جھنڈے تلے کھڑے ہو جائیں گے. منظور پشتین کا جھنڈا تو پہلے یہ چیک کریں کہ وہ ہے کیا، اور پھر یہ دیکھیں کہ اس کا ایجنڈا کیا ہے. ان کے پروگرام سے پہلے 2 دن پہلے میں نے پریس کانفرنس کی تھی. ان کا منظور پشتین خود اس نے گریٹر پختونستان کا خدشہ تھا، یہ ہمیں بات پہنچ گئی تھی، ہماری اسیسمنٹ بھی تھی اور انفارمیشن بھی تھی کہ انہوں نے گریٹر پختونستان کو اناؤنس کرنا ہے، جو ان کا بڑا پرانا ایجنڈا ہے. خیبر پختونخوا کو، جو کہ ریفرینڈم کے ذریعے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں پاکستان کا حصہ بنا تھا، اور یہ پاکستان کا اٹوٹ حصہ ہے. یہ آج تک یہ لوگ اس کو پاک افغان بارڈر کو ڈیورنٹ لائن کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ پاکستان کی سرحد کو نہیں مانتے اور یہ اس کو ڈیورنٹ لائن سمجھتے ہیں. تو جو اس کو ڈیورنٹ لائن کہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایجنڈا گریٹر پختونستان ہے، اور گریٹر پختونستان جو ہے وہ پاکستان ٹوٹنے کے خواب دیکھنے ہیں. پاکستان کو توڑنے کا جو بھی خواب دیکھے گا وہ اپنے ارادوں میں ناکام ہوگا. ان کی جو ابھی ہوا ہے، میں نے اس سے پہلے 2 دن پہلے پریس کانفرنس کر دی تھی کہ یہ پختونستان کا ایجنڈا لے کر آئے ہیں، تو میرے خیال میں پھر انہوں نے اعلان نہیں کیا، اور نہ ہم ایسا ہونے دیں گے. لیکن یہ ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ اگر وہ گریٹر پختونستان کا اعلان کریں گے یا خیبر پختونخوا کو الگ کریں گے یا ڈیورنٹ لائن کی بات کریں گے تو پھر ان کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوگا. اس میں جماعت اسلامی کے لوگ تھے، اس میں جمعیت کے لوگ تھے، اس میں مسلم لیگ نون کے کارکن بیٹھے ہوئے تھے، اس میں ANP کے کارکن بیٹھے ہوئے تھے، اس میں پیپلز پارٹی کے کارکن بیٹھے، اس میں PTI کے کارکن بیٹھے ہوئے تھے. پشتون تو سب پشتون ہیں، جیسے پاکستانی سب پاکستانی ہیں. تو اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ مطلب یہ کوئی ساری ان کی قوم ہے اور انہی کی پارٹی اور وہ انہی کے ساتھ چلتے ہیں. نو، اٹس ناٹ لائک دیٹ، کبھی بھی نہیں. اچھا، دس از سم تھنگ ویری انفارچونیٹ کہ آپ کسی کے ساتھ اچھائی بھی کریں اور پھر وہ اس کو تسلیم بھی نہ کریں، بلکہ اس کے ریئیکشن میں وہ آپ کا برا سوچیں. دس از واٹ وی آر فیسنگ، دس از واٹ وی آر ریسیونگ فرام افغانستان، کہ ہم نے لاکھوں کروڑوں ریفیوجیز کو ہم نے یہاں پہ پناہ بھی دی، ہماری ان کو شہریت بھی ملی، اور یہاں پہ انہوں نے فرسٹ کلاس سٹیزن کی طرح انہوں نے زندگی بھی گزاری. اور پھر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ پاکستان نے ڈالروں کے عوض یہ سب کچھ کیا، لیکن جو قیمت پاکستان نے ادا کی ہے اس کا کبھی کسی نے اندازہ لگایا ہے؟ کتنی جانیں گئی ہیں، کتنے سالوں سے ہم وار اگینسٹ ٹیرر میں ہم سینڈوچ بنے ہوئے ہیں. کتنے یونیفارم پرسنل، کتنے فوجی جوان، کتنے پولیس جوان، کتنے رینجرز کے، کتنے FC کے، کتنے ملیشیا کے وہ جام شہادت نوش کر گئے. کتنے سویلینز، مائیں بہنیں بیٹیاں باپ بچے جوان بوڑھے مزدور انجینئر ڈاکٹر، کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ دھماکے نہیں ہوئے اور لاشیں اٹھا اٹھا کے لوگ تھک گئے. تو کیا یہ کاسٹ کم ہے؟ قیمت تو ہم نے بڑی ادا کی ہے، لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ جس حکومت کو پوری دنیا میں کوئی تسلیم نہیں کرتا، پاکستان نے سب سے پہلے اس کو تسلیم کیا، لیکن اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ اچھا نہیں نکلا. اچھا، آپ بات کرتے ہیں کہ اسپین کی یا دوسری آپ نے بات کی، میں اس پہ بات کرنے سے اس سے مختصر آپ کو میں شارٹ کٹ پہ ایک مثال دے دیتا ہوں کہ کیا ہمارے جب تعلقات خراب تھے انڈیا کے ساتھ، کہ افغانستان نے ہمارے خلاف یہاں پہ انڈیا کو اڈے نہیں دیے؟ تو یہ ہمارا جو امن کا پیغام تھا، جو ہم نے اپنے سینے میں ان کو جگہ دی تھی، اس کا جواب یہ بنتا تھا. میرے خیال میں بڑی زیادتی تھی، یہ بڑی زیادتی ہے. اور ہم پھر بھی سمجھتے ہیں کہ افغانستان صرف چھوٹا بھائی نہیں بلکہ ہمارا پڑوسی بھی ہے. ہم ایک بارڈر کے دو جس طرح پڑوسی ہوتے ہیں، پڑوسی ملک ہیں، تو بھائیوں کی طرح بھی رہا جا سکتا ہے.
دشمنوں کی طرح رہنے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے خیال میں ہم اچھے طریقے سے رہ سکتے ہیں اگر ہم اپنے معاملات ٹھیک کر لیں۔ میں اگر آپ کو ضمانت دوں اور دیتا ہوں اور کئی بار دے چکا ہوں کہ میں آپ کی خیر مانگتا ہوں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، تو آپ بھی میری امن کی ضمانت دیں۔ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ جتنے پاکستان کے دشمن ہیں وہ آ کر افغانستان میں اڈا کیوں بناتے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کو ہمارے خلاف استعمال کیا جاتا ہے، اور ہم نے آپ کو اسٹیبلش کرنے کی، ہم نے آپ کو کہاں کہاں کا راستہ نہیں دکھایا، آپ کی انگلی پکڑ کے ہم نے آپ کو چلنا سکھایا۔ تو ہم اب بھی چاہتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے جتنے بھی تعلقات ہوں بائیلیٹرلی وہ اچھے ہوں، وہ پیسفل ہوں، دوستانہ ہوں، اور وہ اس میں بنیادی جو ایلیمنٹ ہونا چاہیے وہ اخلاص کا ہونا چاہیے، تو سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔